اور 2 منٹ میں نے کہا کہ موقع ہے، رمضان ہے، رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں، پھر میں اجازت لوں. میں نے ان سے 5 منٹ کی اجازت لی ہے ویسے کہہ کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس رمضان میں کچھ چیزیں کرتے تھے. حضور علیہ وسلم کچھ چیزیں کرتے تھے، تو کچھ اذکار کرتے تھے. میں نے کہا کہ جی اس اذکار کا میں بھی ذکر کروں تاکہ میں بھی کرنے والا ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، جس کو نہیں پتہ ہوگا کہ تو وہ ابھی آدھا رمضان رہتا ہے اس میں کرنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں ہے نا یہ جو کلمہ ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا بہت ورد کیا کرتے تھے، بہت ذکر کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اس رمضان میں کیا کرنا ہے، یہ کلمے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ سے کہ غیر سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے طریقوں سے ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. یہ ہے ہمارا کلمہ کہ صرف اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے. تو بھئی اس رمضان میں اس چیز کی محنت کرنی ہے کہ یہ اللہ ہمارا یقین بن جائے. اس کلمے کا ورد کرنا ہے تاکہ یہ کلمہ ہمارے دل میں اتر جائے. دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نا استغفار بہت کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ تھے نہیں، ہمیں سکھانے کے لیے استغفار کرتے تھے کہ جی. اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کا استغفار ہے، قرآن کا استغفار ہے. تو بھئی اس سے کرو. اللہ اس پہ 4 چیزیں کھولتے ہیں کہ رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور دودھ کی نہریں دیں گے، بیٹے عطا فرمائیں گے. کسی ایسی مشکل میں پھنسے جس کا راستہ سمجھ لائے تو اللہ راستہ بھی دکھائیں گے. ٹائم بہت تھوڑا اس لیے میں آپ کو جلدی دی. تو بھئی کثرت سے استغفار کرنا، جو ہماری کمی کوتاہی ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ساروں سے زیادہ یہ والی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار، کہ یا اللہ میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. اس رمضان میں دوزخ سے بے تحاشا پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول، اور جنت کا سوال کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اور چوتھا ابھی جس کا ہوا تھا کہ قرآن، بے شمار قرآن پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے. یہ 4 چیزوں کا ذکر، کلمے کا، استغفار کا، اور یہ اللہ سے دعا مانگنا، جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، اور قرآن پڑھنا. تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ایک دفعہ زلمی کو اور چیزیز کو دوبارہ سے بہت مبارکباد ہو. بہت مہربانی. السلام علیکم. زمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ شروع میں جو آپ نے کرسپی کنیکٹ دیا اور اذکار کا جہاں پہ آپ نے تذکرہ کیا، تھینک یو سو مچ. اور ہم ایز مسلم انشاءاللہ کوشش کریں گے سر. لیکن وہ جو آج پاکستان میں نیوزی لینڈ کے خلاف پرفارمنس تھی، اس پہ اپنے لڑکوں کو بھی ذرا استغفار کا کہہ دیں کہ تھوڑی تھوڑی جی کر لیا کرو. بٹ تھینک یو سو مچ سر فار یور ونڈرفل ورڈس. ویری کائنڈ آف یو. پریزیڈنٹ پشاور صاحب.